سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ بے شک سارا کا سارا علم میرے رب کے پاس ہے اور جو اس نے عطا کیا اس میں سے ہی میں بیان کرتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے اور آپس میں اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ رب جلیل کے نام سے ہے اور زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا پڑے گا تاکہ روزانہ یا جیسے بھی کوئی نئی ویڈیو ہو تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ابتدا میں آپ کو اس بات سے کرتی ہوں کہ عزازیل کون تھا۔ عزازیل کون تھا اور یہ عزازیل جو ہے اس کا کام کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے یاسین شریف کی صورت میں گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا۔ جب کائنات اللہ رب العزت تخلیق کر رہا تھا تو اس وقت دنیا جو تھی وہ ایک آگ کا گولا تھی اور یہاں پر جنات رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا ان کے حالات جاننے کو، تو پتہ چلا کہ یہ آپس میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جا کے ان کو ختم کر دو اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ مگر فرشتوں نے آ کے بتایا کہ ان جنات میں سے ایک جن ایسا ہے جو کہ اے اللہ تیری عبادت اتنی کرتا ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جن کو اوپر لے آؤ آسمانوں پر اور اس آگ کے گولے کو مٹی اور پانی سے ٹھنڈا کر دو۔ فرشتوں نے ایسے ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جن کو جس کا نام کہیں عابد اور کہیں عامر آتا ہے اس کو مقرب فرشتہ بناتے ہوئے اس کا نام عزازیل رکھ دیا۔ جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عزازیل کو بھی فرشتہ بنا دیا اور اب وہ نوری مخلوق بن گئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کریں۔ ایسے میں ایک دن تمام فرشتے جو تھے وہ عزازیل کے پاس پہنچے، مقرب فرشتے بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج عرش کرسی پر ہم نے لکھا پایا ہے کہ ایک فرشتہ مردود ہوگا۔ اے عزازیل، تو اللہ کا بہت پسندیدہ فرشتہ ہے، تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہم میں سے آج کوئی مردود نہ ہو۔ عزازیل نے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی اپنی عبادت کا واسطہ دیتے ہوئے کہ آج ان فرشتوں میں سے کوئی مردود نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جب میدان میں جمع کیا تو آدم کے پتلے کو بنایا اور آدم کے پتلے میں جان ڈالنے سے پہلے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ اس بات کا بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تیری عبادت کے لیے کیا ہم کافی نہ تھے جو تو نے انسان کو تخلیق کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے کچھ اسماء جو تھے وہ آدم علیہ السلام کی روح کو سکھائے اور ان کے نام فرشتوں سے پوچھے جو وہ دینے سے قاصر تھے، تو آدم علیہ السلام کی روح نے وہ جواب دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے فرمایا بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اب شام کے وقت سب لوگ جمع ہوئے اور آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سوائے عزازیل کے سب لوگوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل اپنی جگہ تنا کھڑا رہا کیونکہ وہ یہ بھول گیا کہ اب میں نوری مخلوق ہوں۔ اس کے ذہن میں اپنی دنیا آ گئی جو آگ کی بنی ہوئی تھی اور جسے پانی نے اور مٹی نے ٹھنڈا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام
مٹی اور پانی کو ملا کے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہی بنے تھے، لہٰذا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر فرشتوں نے سجدے میں سے سر اٹھایا تو دیکھا جہاں حسین و جمیل عزازیل کھڑا تھا، وہاں پر اب ایک دیو قسم کا، بھیانک قسم کا کھڑا ہوا ہے شخص، اور اس کے گلے میں وہ لعنت کی توق ہے جو انہوں نے عرش کرسی پہ دیکھی تھی، اور اب اس کا نام عزازیل نہیں بلکہ مردود ابلیس تھا۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو شکرانے میں بغیر اللہ کے کہے سجدے میں گر گئے، اور اللہ کو یہ دو سجدے اتنے پسند آئے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو سجدے ہر نماز میں ادا کرتی ہے۔ اب عزازیل نے اللہ سے بحث کی، تو اور اس کے جلال کا وقت تھا نا، غصے کا وقت تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے، اللہ کو بے انتہا چاہتا تھا کہ اے اللہ، مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم، جب تک یہ انسان رہے گا میں اسے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب جب میرا بندہ توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والے قدیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی خطا کو بھی معاف کیا، ابراہیم داؤد علیہ السلام کی خطا کو بھی معاف کیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی خطاؤں کو بھی معاف کیا۔ جس نے اللہ سے دل سے معافی مانگی، اللہ نے ہر ایک اس شخص کی خطا کو معاف کر دیا۔ حشر کے روز جب سب لوگ جمع ہوں گے شفاعت کے لیے کہ ہماری شفاعت کوئی کر دے، کوئی سفارش کر دے، صرف اب نامہ اعمال کھل جائیں اور اب ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، تو ایک گروپ ہوگا جو کمیٹی بنے گی اور وہ نبیوں کے پاس جائے گی، اور نبیوں کے پاس جا کر وہ گزارش کریں گی کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب تو شروع کر دیں، 50,000 سال گزر چکے ہیں۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام منع فرما دیں گے، اور آدم علیہ السلام کو اپنی خطا یاد آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام تو بنے ہی دنیا کے لیے تھے، جنت تو ایک ایسا ٹھکانہ تھا جو انہیں دکھایا گیا تھا، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام جنت کے لیے بنتے تو دوزخ کبھی نہ بنتی، دنیا کبھی نہ بنتی۔ دنیا کی خمیر سے تو ان کو پیدا کیا گیا تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام کو اپنی خطا یاد آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور میں درخت کے پاس چلا گیا تھا، تو وہ منع کر دیں گے کہ میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ پھر یہ تمام لوگ اسی طرح دوسرے نبیوں کے پاس جاتے رہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے پاس جائیں گے، مگر ہر نبی منع کر دے گا، کیونکہ کسی نہ کسی نبی سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوئی ہے۔ آخر میں وہ لوگ پریشان ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ اب نبیوں کی ایک کمیٹی بنے گی، اور یہ نبیوں کی کمیٹی کہے گی کہ ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے ابتدا کی تھی کہ کائنات بننے سے 2000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا تھا، اور جب آپ کے نور کو پیدا کیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کے جسم میں جان ڈالی گئی تھی، تو آدم علیہ السلام کی نظر آسمان پہ اٹھی تھی، تو آسمان پہ انہوں نے لکھا پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے خطا کی اور اللہ نے انہیں زمین پہ بھیجا، اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام لکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر اس نام کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ یعنی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی سب کچھ بنایا، اور ان کو دنیا میں لانے کے لیے یہ نبیوں کا 1,24,000 نبیوں کا ہار جو تھا وہ پرویا، اور کائنات کو تخلیق فرمایا، سجایا، بنایا۔ آدم علیہ السلام نے جب خطا کی تھی تو انہیں یاد آیا تھا کہ عرش پہ انہوں نے لکھا پایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اسم اعظم انہوں نے وہاں پر پڑھا تھا کلمہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے واسطہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اے اللہ مجھے اس نام کے صدقے معاف فرما دے، اور اللہ نے پھر انہیں معافی کی دعا سکھائی، اور اس طرح سے وہ اللہ رب العزت کی جو رحمت تھی اس کے والی بنے۔ اب تمام نبیوں کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہوا تھا، لہٰذا حشر کے میدان میں سب کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہیں،
جو ہماری سفارش کر سکتے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ جو ہے وہ آب کوثر کے پاس ان کی نظر پڑے گی۔ اب یہ نبیوں کی کمیٹی ہے، انسانوں کی کمیٹی نہیں ہے، یہ نبیوں کی کمیٹی جو ہے، جس میں بڑے مقرب فرشتے، بڑے مقرب رسول اور نبی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ دیکھیں گے کہ آب کوثر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہیں اپنی امت کے ساتھ۔ جب تمام امتیں بوکھلا رہی ہوں گی، سورج سوئے نزدے پہ ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دے کے اپنی امت کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی پیاری شاندار امت میں پیدا فرمایا۔ اس وقت تمام نبی آپ سے سفارش کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب کتاب کھل جائے۔ تو اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی شفاعت کی دعا کریں گے، جو تمام نبیوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے ہوگی کہ اے رب العزت، تو شفاعت کے لیے میں تجھ سے شفاعت کی دعا کرتا ہوں میرے معبود کہ تو حساب کتاب کھول دے۔ تو سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ رب العزت جو ہے وہ حساب کتاب کھولیں گے جب آپ دعا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ آج کا بیان مختصر سا ہے، لیکن ہم سیرت النبی پوری بیان کریں گے۔ یہ ابتدا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو پورا فرمائے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔